آداب ناظرین، میں ہوں امتیاز خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو۔ ناظرین، سیٹلائٹ آنے سے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ دنیا واقعی کس طریقے سے ہے۔ لوگوں کو یہ تو اندازہ تھا کہ دنیا گول ہے، کچھ لوگ بیضوی کہتے تھے، لیکن یہ واقعی کس طریقے سے، یہ سیٹلائٹ نے بتایا کہ دنیا دکھتی کیسی ہے، ایگزیکٹلی کیسی نظر آتی ہے۔ لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں کہ دنیا گول ہے، یہ آج سے 880 سال پہلے بھی ایک شخص نے بہت اچھے انداز میں ایک سلور گلوب بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا، جسے اس کے بعد 500 سال تک کے دنیا نے اسی گلوب پہ انحصار کرتے ہوئے دنیا کو گول سمجھا۔ اس کو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تجارت کے لیے اور جو سیاح اور جو دوسری غرض سے جو لوگ سمندری سفر کرتے تھے ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ ایک گلوب پہ انحصار کر کے کریں، تو 500 سال تک دنیا نے اسی گلوب پہ انحصار کیا، اور اس گلوب کو تیار کرنے والے تھے ابو عبداللہ محمد الادریسی۔ دنیا میں جب بھی علم جغرافیہ کی بات کی جائے گی، محمد الادریسی کے نام کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی اس حوالے سے کیا خدمات ہیں۔ الادریسی کا پورا نام ابو عبداللہ محمد الادریسی تھا۔ آپ کی پیدائش سن 1100 عیسوی میں اسپین کے شہر سیتیا میں ہوئی، جو آج سیوٹا کہلاتا ہے۔ الادریسی نسلاً عرب تھے اور ان کے اجداد میں کسی نے عرب سے اندلس کی جانب ہجرت کی تھی۔ الادریسی کی پیدائش کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب اندلس یعنی اسپین عربوں کے علم و فن کی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ارد گرد کا علم پرور ماحول الادریسی کی طبیعت پر بھی اثر انداز ہوا۔ ابتدائی تعلیم کے دوران ہی آپ کی طبیعت جغرافیہ کی جانب مائل ہوئی، جس کے بعد آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آبائی شہر سے قرطبہ کا رخ کیا اور علم جغرافیہ پر تحقیق و مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت قرطبہ علم و فن کے لحاظ سے بحیرہ روم کے علاقوں میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک صاحب علم موجود تھے۔ الادریسی کے زمانے میں اسپین میں گرچہ مسلمانوں کے علم و فضل کا توتی بول رہا تھا، لیکن سیاسی اعتبار سے مسلمان وہاں کمزور پڑنے لگے تھے۔ اسپین پر مراکش سے تعلق رکھنے والے بربر خاندان مرابطین الموارد حکمرانی کر رہے تھے۔ انہوں نے اندلس کی مسلم ریاستوں کو عیسائی ریاستوں سے بچا تو لیا تھا، لیکن وہ خود مضبوطی حاصل نہیں کر سکے تھے۔ اس صورتحال میں اسپین سے مسلمان صقلیہ کا رخ کر رہے تھے، جو آج سسلی کہلاتا ہے۔ وہی سسلی جسے شاعر مشرق علامہ اقبال نے تہذیب حجازی کے مزار سے تعبیر کیا ہے۔ سسلی میں عیسائی حکمرانی کر رہے تھے، لیکن وہاں کا بادشاہ روجر دوم، جسے روجر دی سیکنڈ بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے علم و کمال کو تسلیم کرتا تھا اور انہیں موقع فراہم کرنے کے حق میں تھا۔ بے یقینی کے ان حالات میں الادریسی نے بھی قرطبہ میں رکنے کے بجائے رخت سفر باندھا اور سیاحت پر نکل پڑے۔ تاریخی روایات کے مطابق الادریسی نے اپنی جوانی کے دنوں میں شمالی افریقہ اور بحیرہ روم کے مختلف حصوں کی سیاحت کی۔ ان میں موجودہ اسپین، پرتگال، شمالی افریقہ، ایشیا، ترکی اور بعض روایات کے مطابق فرینچ اٹلانٹک کے کچھ حصے بھی شامل تھے۔ آپ سفر کے دوران تاجروں، ملاحوں، سفیروں اور مقامی باشندوں سے ملاقاتیں کرتے اور ان ملاقاتوں کا حاصل اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے۔ اس دوران آپ مختلف خطوں کے موسم، زمین کی زرخیزی اور دیگر معلومات بھی جمع کرتے۔ اس زمانے میں روجر دوم کی خصوصی دعوت پر الادریسی نے سسلی کا رخ کیا۔ علم دوست حکمراں روجر دوم دنیا کا جدید ترین نقشہ بنانے کی خواہش رکھتا تھا، اور اس سلسلے میں اس نے الادریسی کو اپنے یہاں طلب کیا اور آپ کو اپنے دربار میں جگہ دیتے ہوئے آپ کی بڑی خاطر و مدارات کی۔ الادریسی نے اپنے تمام بہترین کام روجر دوم کے دربار میں رہتے ہوئے ہی انجام دیے۔ اسی دوران 1154 عیسوی میں آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب نزہۃ المشتاق فی اختراق الآفاق مکمل کی۔ 70 نقشوں پر مشتمل اس کتاب میں الادریسی نے دنیا کو 7 کلائمیٹ زون میں تقسیم کیا اور ہر زون کے 10 نقشے شامل کیے۔ یہ تقسیم اقلیدس اور دیگر ماہرین جغرافیہ کے 7 اقلیم کے تصور یعنی 7 کلائمز کی بنیاد پر کی گئی تھی، اور اسے مزید واضح انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز یا سیٹلائٹ نہیں تھا۔ اس کے باوجود الادریسی نے محض لوگوں سے حاصل کی ہوئی معلومات اور بتائے گئے محل وقوع کی بنیاد پر وہ نقشے بنائے جنہیں اس زمانے کے سب سے ایڈوانس نقشوں کے طور پر تسلیم کیا گیا۔
الادریسی کے بنائے گئے ان 70 نقشوں میں یہ خصوصیت تھی کہ اگر ان نقشوں کو ایک دوسرے سے درست طریقے سے جوڑ دیا جائے تو وہ پوری دنیا کے نقشے کی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ اسکرین پر نظر آنے والا نقشہ الادریسی کا بنایا گیا دنیا کا نقشہ ہی ہے۔ اس نقشے کو ترتیب دینے کے دوران الادریسی نے عرب ماہرین کی اس روایت کو برقرار رکھا جس میں ساؤتھ پول کو اوپر اور نارتھ پول کو نیچے بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح نقشے کا مرکز مکۃ المکرمہ یعنی کعبۃ اللہ کو بنایا گیا۔ بعد میں الادریسی نے ان نقشوں کو چاندی کی پلیٹ پر نقل کرتے ہوئے ایک گول نقشہ بھی بنایا جسے ماہرین جغرافیہ بلا شک و شبہ دنیا کے پہلے گلوب کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ آج سے کم و بیش 880 برس قبل بنائے گئے 2 میٹر قطر والے اس گلوب کو سلور گلوب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس پر اس زمانے کی پوری معلوم دنیا کی نشاندہی کی گئی تھی، جسے اگلے 500 سال تک دنیا کے سب سے ایکوریٹ نقشے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ نزہۃ المشتاق نامی اس کتاب کے لیے الادریسی نے اپنے کیے گئے تمام اسفار کے علاوہ دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے تاجروں، ملاحوں اور سیاحوں سے حاصل کی ہوئی معلومات پر انحصار کیا اور تفصیل سے بتایا کہ دنیا کے کس حصے میں موسم کیسا ہوتا ہے، وہاں کی مٹی کتنی زرخیز ہے یا کن فصلوں کے لیے معاون ہے، وہاں کے پہاڑوں کی بناوٹ اور سختی کیسی ہے۔ اس کتاب میں الادریسی نے تجارت پر بھی تفصیلی گفتگو کی اور بتایا کہ دنیا کے کون سے حصے سے آنے والے مرچنٹس اپنے ساتھ کون سا سامان لاتے ہیں اور ان کا معیار کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ واپسی پر اپنے ساتھ کون سا سامان لے جانا پسند کرتے ہیں۔ الادریسی نے ان تاجروں کی آمد و رفت کے زمینی، سمندری اور دریائی راستوں کا بھی ذکر کیا اور اپنے بنائے گئے نقشوں میں ان راستوں کی نشاندہی بھی کی۔ یہ نشاندہی عرب ملاحوں اور جہاز رانوں کے لیے اس قدر مفید ثابت ہوئی کہ انہوں نے الادریسی کو اسد البحر کے نام سے یاد کیا۔ الادریسی کی اس کتاب کے بعد میں لاطینی، فرینچ اور انگلش زبانوں میں تراجم ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ عہد جاہلیت سے گزر رہا تھا اور وہاں دنیا کے چپٹی ہونے کا تصور عام تھا۔ اس زمانے میں الادریسی نے نزہۃ المشتاق نامی یہ کتاب ترتیب دی جس نے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی، اور بعد کے یورپی ماہرین نے الادریسی کی اس کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ الادریسی کے بنائے گئے نقشوں کی رہنمائی سے دنیا کے ان حصوں کو بھی کھوج نکالا گیا جو الادریسی کے زمانے میں دریافت نہیں کیے جا سکے تھے۔ چونکہ یہ کتاب راجر دوم کے مالی تعاون سے ترتیب دی گئی تھی، اس لیے یورپی ماہرین اس کتاب کو اصل نام کے بجائے دی راجر بک یا ٹیبولا راجرینا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ الادریسی نے میڈیکل ڈکشنری بھی ترتیب دی تھی، لیکن اسے وہ شہرت حاصل نہیں ہو سکی جو نزہۃ المشتاق کو حاصل ہوئی تھی۔ اس ڈکشنری میں آپ نے جڑی بوٹیوں اور مختلف امراض میں ان کے اثرات کی فہرست پیش کی تھی اور اس وقت کی 12 زبانوں میں ان جڑی بوٹیوں کے نام بتائے تھے۔ تاہم تاریخ دانوں میں الادریسی کے اس کام پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین اسے ابن بیطار کا کام تسلیم کرتے ہیں۔ الادریسی نے اپنی زندگی کے آخری ایام آبائی وطن سیوٹا میں گزارے اور 1165 عیسوی میں وہیں وفات پائی۔ الادریسی کی قبر زمانے کی گرد میں کہیں کھو گئی، لیکن ان کا کام آج بھی زندہ ہے۔ ادریسی کے کام کا بعد میں آنے والے عرب مورخین نے جیسے ابن سعید المغربی اور ابن خلدون نے اعتراف کیا۔ وہیں 1905 میں امریکن اٹارنی سیموئل پرسن اسکاٹ نے لکھا کہ الادریسی کا کام سائنس کی تاریخ میں ایک اہم دور کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان کی تاریخی معلومات نہ صرف دلچسپ اور قیمتی ہے بلکہ زمانے کے بہت سے حصوں کے بارے میں ان کی تفصیلات اب بھی مستند ہیں۔ 3 صدیوں تک جغرافیہ دانوں نے ان کے نقشوں کو بلا کسی رد و بدل کے استعمال کیا تھا۔ بہت شکریہ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہو تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، سٹوریز کو لائک کریں اور پیج کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔